ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر بلال فیض خان کے ساتھ گلوکوما یا کالے پانی کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کس طرح سے انسان کی بینائی جاتی ہے گلوکوما کی بنا پر، اسی مناسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر و بیشتر کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں عزیز و اقارب زیادہ پہلے محسوس کرتے ہیں کہ معاملہ گڑبڑ ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ سینٹرل ویژن انٹیکٹ رہتا ہے آخری ٹائم تک اور سائڈوں سے ویژن کم ہونا شروع ہوتا ہے. تو کیا کوئی ایسی نشانی سامنے آ سکتی ہے جو دوسرے لوگ نوٹ کریں جو شاید نارمل نہ ہو؟ ٹرو. اگر رشتہ دار محسوس کرتے ہیں کہ گاڑی چلاتے ہوئے ان کو رائٹ سے یا لیفٹ سے گاڑی دوسری نظر نہیں آ رہی، جی، یا آپ سائڈ سے بات کر رہے ہیں یا کچھ چیز دینا چاہ رہے ہیں اور مریض کو نظر نہیں آ رہا، تو یس دیٹ مینس کہ ان کی ویژول فیلڈ جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے. یعنی رائٹ سے آپ کچھ دے رہے ہیں، جب تک یہاں لے کے نہیں آ رہے نظر نہیں آ رہا، یہاں کی چیز نظر نہیں آ رہی، جب تک یہاں نہیں آ رہی اس وقت تک نظر نہیں آ رہی. لیکن یہ بہت ایڈوانس اسٹیجز میں ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے انسان کے اندر کچھ اور بیماریاں بھی پائی جاتی ہیں جن کا بڑا لمبا ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ ہائپر ٹینشن ہو گیا یا ڈائبٹیز ہو گئی. اس کے ساتھ کیا اس بیماری کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ تیز ہو جاتا ہے؟ نوٹ ڈائبٹیز یا ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے گلوکوما زیادہ نہیں ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے نا. جی، ہاں یہ ضرور ہے کہ ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ کی آنکھ کے اندر ڈائبٹک ریٹینوپیتھی اور ہائپرٹینسو ریٹینوپیتھی ہو سکتی ہے. دوسرے معنوں میں آنکھ کا پردہ جو ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے خراب ہو رہا ہو. جی، جو کہ ایک اور وجہ بنتی ہے، جو کہ ایک اور وجہ بنتی ہے ایریورسبل ڈیمیج کی، ٹھیک ہے نا. تو وہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا کہ آپ کو خدا نخواستہ ڈائبٹیز بھی ہے جس کی وجہ سے پردہ بھی خراب ہو رہا ہے اور گلوکوما بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر آپ بیڈ لک میں سینیریو میں چلے جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اندازاً کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہونے والے نقصان کو سامنے آنے میں؟ جیسے آپ نے بتایا کہ سینٹرل ویژن انٹیکٹ رہتی ہے اور سائڈوں سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کریکٹ. تو کتنے عرصے تک یہ بیماری خاموشی سے پروگریس کرتی رہ سکتی ہے اور کوئی علامت سامنے نہ آئے؟ دیکھیں، یہ بیماری سائلنٹلی سالوں میں پروگریس کر سکتی ہے، لیکن لائک اے سیڈ جن فیملیز میں کسی ایک آدمی کو ڈائگنوز ہو جائے، جی، اس فیملی کے تمام ممبرز کو جا کے آنکھ کے ڈاکٹر کو جا کے ضرور چیک کرانا چاہیے، ٹھیک ہے نا. ایئرلی آئی ایگزام ضرور کرانا چاہیے تاکہ وہ آنکھ کا پریشر چیک کریں اور آنکھ کی آپٹک نرو کی کپ ٹو ڈسک کو چیک کریں، ٹھیک ہے نا. جی، تو لائک اے سیڈ سالوں میں پروگریس کرے گی، لیکن جتنی جلدی ڈائگنوز ہوگی اتنی جلدی باقی ماندہ آپ کے جو تار ہیں وہ بچے ہوئے رہیں گے. اس بیماری کی کیونکہ آپ نے بتایا مختلف اقسام ہوتی ہیں، کوئی ایسی فارم بھی ہوتی ہے جس کے اندر ایکیوٹ ایمرجنسی ہوتی ہو جس کی وجہ سے انسان کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا جی بالکل. جس طرح کہتے ہیں اینگل کلوجر گلوکوما، جس میں ہوتا یہ ہے کہ آنکھ کے اندر جو ڈرینیج سسٹم ہے، آنکھ میں بیسیکلی کانسٹنٹلی پانی بنتا رہتا ہے. بالکل. اور وہ پانی بنتا ہے اور ڈرین ہوتا ہے. اگر پانی کسی وجہ سے ڈرینیج اس کی بند ہو جائے، جی، تو پانی باہر نہیں جا رہا لیکن بن رہا ہے، تو آنکھ کے اندر پریشر بڑھ رہا ہے. آنکھ کے اندر پریشر بڑھ رہا ہے تو بہت تیزی سے ہوگا، وہ ایکیوٹلی ہوگا، اس لیے کہتے ہیں جلدی میں ہوگا. جی، تو آپ کو آنکھ میں درد ہوگا، سر میں درد ہوگا، آنکھ سے پانی بہے گا، نظر نہیں آئے گا، دھندلا پن ہوگا. وہ آپتھلمک ایمرجنسی میں آ جاتا ہے کہ آپ کو فٹافٹ جانا پڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس. وہ اس میں ڈراپس ڈالیں گے، ہو سکتا ہے کہ لیزر کریں، اس کو ٹریٹ کریں گے، بعض دفعہ سرجری بھی کر سکتے ہیں. اچھا، یعنی وہ ایک ایمرجنسی کا معاملہ وہ ہے. ایمرجنسی کا معاملہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، گلوکوما کی تشخیص پر کن لوگوں کو توجہ دینی چاہیے اور تشخیص کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ عموماً ہمارے ہاں جو خیال پایا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ سال میں ایک دفعہ یا 2 سال کے بعد ایک دفعہ جا کر اپنی نظر چیک کروا لیتے ہیں، از دیٹ انف کہ آنکھ کا معائنہ پورا ہو گیا؟ دیکھیے، جس طرح گاڑی ہے، گاڑی میں سروسنگ کراتے ہیں آپ، جب گاڑی سروسنگ کے لیے میکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ آئل فلٹر چینج کرتا ہے، ایئر فلٹر چینج کرتا ہے، چوک کو ہلاتا ہے، آئل چینج کرتا ہے. بالکل. اگر ان میں سے وہ آئل فلٹر کو چینج نہ کرے تو وہ سروسنگ انکمپلیٹ کہلائے گی. بالکل. اسی طرح جو لوگ آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، یا پاکستان میں عموماً لوگ آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس کم جاتے ہیں نظر چیک کرانے کے لیے، بلکہ جو آپٹومیٹرسٹ یا جو چشمے کی دکان پہ صاحب ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں. اگر وہ ٹرینڈ ہو تو اصولاً ایک نارمل آئی ایگزام میں ان کو آنکھ کا پریشر بھی چیک کرنا چاہیے. اچھا، ٹھیک ہے. اور بیسکلی ٹونومیٹر ہوتا ہے، یا تو ٹچ کر کے کرتے ہیں یا ایئر پف سے کرتے ہیں. 2-3 مختلف طریقے ہیں. جی، مشین ان کے پاس ہونی چاہیے، ان کو اس پریشر کو چیک کرنا چاہیے. اور اگر ٹرینڈ ہیں تو آپٹک نرو کو بھی دیکھنا چاہیے. اور یہ سوال بھی پوچھنا چاہیے کہ فیملی میں کوئی نابینا تو نہیں ہوا؟ بھائی نانا جان نابینا تو نہیں ہو گئے تھے بزرگ ہوتے ہوئے؟
جی ٹھیک ہے، دادا جان نابینا تو نہیں ہو گئے تھے، تو اس سے آپ کو کلو ملے گا کہ فیملی میں کوئی نابینا تو نہیں ہے، اس سے آپ اور اس کو ڈھونڈیں گے کہ کیوں نابینا ہے. تو جس طرح ایک جنرل ڈاکٹر ہے، جب اس کے پاس جاتے ہیں وہ بلڈ پریشر چیک کرتا ہے، پلس چیک کرتا ہے، ٹیمپریچر چیک کرتا ہے، ہائٹ چیک کرتا ہے، ویٹ چیک کرتا ہے، بالکل. ٹھیک ہے نا، ایک نارمل ایگزام کے اندر. اگر اس میں بلڈ پریشر چیک نہ کرے تو انکمپلیٹ تو ہو جائے گا. انکمپلیٹ ایگزام کہلائے گا. اسی طرح جب آپ ایک چشمہ بنانے بھی جاتے ہیں، آپ کا اس وقت آنکھ کا پریشر اور آپٹک نرو کو نہ چیک کرے تو وہ انکمپلیٹ آئی ایگزام ہوگا. ٹھیک ہے جی. نا؟ اچھا، میجورٹی آف پیشنٹس جو مس ہوتے ہیں وہ اسی لیول پہ مس ہوتے ہیں. جب آپ دیوار میں جا کے آپ گھس گئے، یا گاڑی میں ایکسیڈنٹ کر دیا، یا کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، وہ تو لیٹ سٹیج ہو گئی نا. جی. اسکریننگ پرپسز کے لیے the first line of defense is the بندہ جو کہ چشمہ بنا رہا ہے. اچھا. اب چاہے وہ ophthalmologist آ کے نمبر لے رہا ہے، یا مریض جا کے ڈائریکٹ چشمے والے سے جا کے لے رہا ہے، یا ٹرینڈ optometrist سے لے رہا ہے. ٹھیک ہے نا، دے شوڈ آل بی چیکنگ دا آئی پریشر. کیونکہ آپ کتنی دفعہ چشمہ بنوانے چاہتے ہیں؟ سال میں ایک دفعہ چلے گئے، 2 سال میں ایک دفعہ چلے گئے، تو وہ بیسٹ اپرچونٹی ہوتی ہے اس وقت مریض کو ڈائگنوز کر کے پک کرنے کی. ان تمام تر بیماریوں کے لیے جو تمام تر آپ جب جاتے ہیں تو مطلب پورا ایگزامن ہونا چاہیے. جی. ڈاکٹر صاحب، تشخیص کے بعد جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہے علاج. لیکن علاج سے پہلے میں ایک چیز اور آپ سے جاننا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے ملک میں جو لوگ رہتے ہوں، اور خاص کر جب ایک ایسا ماحول آس پاس چل رہا ہو جس کے اندر صحت کو اولین ترجیح نہ دی جاتی ہو، تو انسان بچاؤ پر زیادہ دھیان دیتا ہے. بلکہ میرے خیال سے اب تو ماڈرنائزڈ کنٹریز میں بھی یا ترقی یافتہ ممالک میں بھی اس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ بیماری نہ ہو، بجائے اس کے کہ آپ علاج کی طرف جائیں. تو اس مناسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا پریونشن یا تحفظ ممکن ہے اس بیماری کے معاملے میں؟ دیکھیے، گلوکوما از موسٹلی ڈیزیز جو کہ پریونٹ کرنا مشکل ہے. ٹھیک ہے، جی. آپ کی کوئی لائف سٹائل چینج نہیں ہے، اسموکنگ سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے، تو لائف سٹائل چینج، اسموکنگ سے، انٹر فیملی میرجز سے، کہہ سکتے ہیں انٹر فیملی میرجز میں کہ اگر خاندان میں بہت سارے لوگ نابینا ہو رہے ہیں گلوکوما کی وجہ سے، تو جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہے، آپ اس کو انٹر فیملی میرجز کو کام کریں. دیٹس پرابلی ون آف دا اونلی interventions that I can see at a primary stage. Usually secondary stage, screening stage پہ آپ آتے ہیں. Early diagnosis is the key for treatment. Diagnosis کے اندر جس طرح میں نے کہا کہ جی جو بھی چشمہ چیک کر رہا ہے یا نمبر چیک کر رہا ہے، اس کو پریشر اور آپٹک نرو کو ضرور دیکھنا چاہیے. اگر سسپیشن ہو گیا کہ اس کو کچھ گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے نا، جی، تو آپ کو اس کے بعد 2-3 سیکنڈ سٹیپس کرنے چاہیے. اگر آپ optometrist ہیں یا چشمہ بنانے والے ہیں، آپ کو اس پیشنٹ کو ophthalmologist کے پاس بھیجنا چاہیے، یعنی MBBS ڈاکٹر کے پاس جو آنکھوں کا ڈاکٹر ہو. ان کو اس کا دوبارہ سے پریشر چیک کرنا چاہیے. ایک سنگل ریڈنگ پہ آپ کسی کو گلوکوما کا مریض نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا، شور اگر ریڈنگ 40-50 آ رہی ہے تو آپ کہیں گے کہ ہاں گلوکوما ہے. لیکن اگر ریڈنگ 22 آ رہی ہے، 23 آ رہی ہے، 25 آ رہی ہے، تو آپ کو اس کو دن کے مختلف اوقات میں، یعنی اگر صبح کو کیا ہے تو پھر شام کو کیجیے. 2-3 ریڈنگز کے بعد آپ اس کا ڈیسیجن لیں گے کہ یس آپ کو گلوکوما ہے. جی. ساتھ ساتھ پھر آپ کی ویژول فیلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، جس میں آپ مشین میں بیٹھتے ہیں اور جس طرح پیک مین کھیلتے ہیں اس طریقے سے آپ ایک ٹیسٹ کرتے ہیں ایک آنکھ کو بند کر کے، اس آنکھ سے نظر کتنا آ رہا ہے. جی. وہ بیسک بیس لائن ٹیسٹنگ ہو گئی، آپ کا ایک ریکارڈ بن گیا. اور بھی مختلف ایکسپینسو ٹیسٹ ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں. جی. دیر از نو لمٹ ٹو ٹیسٹنگ، لیکن ارلی ڈائگنوسس کے اندر آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں. تو یہ ہوگی ڈائگنوسس. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کسی فیملی چینجز یا لائف اسٹائل چینجز سے گلوکوما سچ پریونٹ کر سکتے ہیں. اور ارلی اسکریننگ کے لیے کوئی ہائی رسک پاپولیشن آپ کہنا چاہیں گے جس کو اس چیز پر زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ ان کے اندر وقت سے بر وقت پکڑا جا سکے؟ لائک آئی سیڈ، اگر ایک بندہ بھی فیملی میں ڈائگنوز ہو گیا ہے، دیٹ از انف. دیٹ از انف. ایوری بڈی شوڈ ہیو اٹ چیکڈ. جی. اینڈ دے شوڈ گیٹ ایئرلی آئی ایگزامز ڈن. ٹھیک ہے. علاج کے معاملے میں کس کس طرح کے آپشنس اس وقت اویلیبل ہیں؟ ہمیں پہلے تو علاج کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ گلوکوما جو ہے وہ ایک لائف لانگ ڈیزیز ہے. ایک دفعہ ہو گئی تو آپ کے ساتھ ہے، اور اگر آپ اس کو پراپرلی ٹریٹ کریں تو آپ کبھی بھی نابینا نہیں ہوں گے. اوکے، اگر آپ پراپرلی ٹریٹ کریں اس کو تو آپ کبھی بھی اندھے نہیں ہوں گے. جی. ٹھیک ہے نا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹ ہے جو کہ مریض کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ لائف لانگ ڈیزیز ہے. اگر اس کو پراپرلی ٹریٹ کر لیں گے
تو آپ انشاءاللہ آپ کی بینائی آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی. آپ کی بینائی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. ٹھیک ہے نا. یس 4-5% انلکی لوگ ہوں گے ان سب چیزوں کے اندر جن کو جو کچھ بھی کر لیں ہم جی وہ اینڈ اپ کر جاتے ہیں لوزنگ آل دی آپٹک نرو. ٹھیک ہے نا جی. جی لیکن وہ میجورٹی میں نہیں آتے, وہ مائنورٹی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر ہم آ جاتے ہیں ٹریٹمنٹ موڈالٹیز کے اوپر. ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے ڈراپ سے. آنکھ کے اندر مختلف قسم کے قطرے ڈالے جاتے ہیں جن سے آنکھ کے اندر پریشر کم کیا جاتا ہے. یا تو پانی بنانا کم کر دیا جاتا ہے اس ڈراپ سے, پانی کی آؤٹ فلو کو بڑھا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ڈفرینٹ قسم کے سلری مسل کے اندر چینجز لے کے آ سکتے ہیں, مختلف چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو نمبر 1 ٹریٹمنٹ ہو گیا ڈراپس یا ادویات کے ذریعے. ادویات کے ذریعے مختلف قسم کے ڈراپس ہیں. ٹھیک ہے. جی. نمبر 2 آ گیا لیزر. آپ آنکھ میں لیزر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. اور لیزر بھی 2-3 مختلف قسم کے ہوتے ہیں لیکن آنکھ کے اندر کیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کمبینیشن آ جاتی ہے کہ لیزر بھی کرتے ہیں آپ, ڈراپس بھی دیتے ہیں, دونوں کمبینیشن آ جاتے ہیں. جی. پھر اگر اس سے بھی پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا یا آپ کی پریشر کنٹرول کے ساتھ ساتھ آپٹک نرو میں چینجز آ ہی جا رہے ہیں, پھر آپ چلے جاتے ہیں سرجری. یعنی جو آپشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈراپس یا ادویات کے ذریعے کیا جائے, یا لیزر, یا کمبینیشن میں دونوں چیزوں کو یوز کیا جائے, یا پھر سرجری. یہ پھر سرجری کی طرف جاتے ہیں. سرجری کے اندر بھی مختلف ٹائپس ہیں. جی. جو موسٹ کامنلی کی جاتی ہے وہ ٹریبیکولیکٹمی کی جاتی ہے, جس میں آپ چھوٹا سا ایک ہول بنا دیتے ہیں جس سے آنکھ کے اندر کا پریشر باہر چلا جاتا ہے. اندر سے اندر کا پانی جو ہے وہ اس کو ایک نیا راستہ مل جاتا ہے باہر جانے کا, ایک چینل مل جاتا ہے. جی. اور بعض لوگوں کے اندر وہ چینل بھی کامیاب جب نہیں ہوتا تو پھر ایکچولی آپ ایک ویلو لگا دیتے ہیں, ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی ٹیوب لے کے آنکھ کے اندر گھسا دیتے ہیں اور اس سے پانی ویلو کے تھرو باہر آ جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر گلوکوما یا کالے پانی کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.